میرے یوٹیوب دوستوں السلام علیکم۔ آج میں آپ کی پیش خدمت میں ایک نظم جس کا عنوان ہے کسان اور شاعر ہیں جوش ملیح آبادی وہ لے کر آیا ہوں، اور بہت دلچسپ ہے۔ اس پوری نظم کو توجہ سے سنیے اور اس کی تشریح کو سمجھیے تاکہ آپ کو نظم کی تفہیم ہو سکے۔ شعر نمبر 1 ہے: ناظر گل پاسبان رنگ و بو گلشن پناہ، ناز پرور لہلہاتی کھیتوں کا بادشاہ۔ تشریح: جوش ملیح آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کسان پھولوں، رنگوں، خوشبوؤں اور پھلوں کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ سونا اگلتی فصلوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ فصلیں جب پک جاتی ہیں تو ان میں کئی رنگ کے پھول کھلتے ہیں، فصل کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ کسان اس رنگ اور خوشبو کی حفاظت کرتا ہے۔ پورا باغ اور کھیت اس کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ وہ ناز و ادا کا مالک ہے، فصلوں کے ناز اٹھاتا ہے اور سرسبز کھیتوں کا مالک ہے۔ یعنی کسان کی محنت اور مشقت کی وجہ سے پھول کھلتے ہیں۔ ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، یہ محنت سے کرتا ہے سب کام راس۔ گلشن میں خوشبوئیں بکھرتی ہیں، پودے اور فصلیں لہلہاتے ہیں۔ یہ سارے نظام کسان کی محنت کا نتیجہ ہے، اور فصلیں جن پر فخر کیا جا سکتا ہے، کسان ان فصلوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی سلطنت ہوتی ہے جس سے اس کی رعایا کو روٹی ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ، وہ لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ شعر نمبر 2 اس کو توجہ سے سنیے، ساتھ اس کی تشریح غور سے سنیے تاکہ شعر کی تفہیم ہو سکے۔ وارث اسرار فطرت فاتح امید و بیم، محرم اسرار بارہ واقف طبع نسیم۔ جوش ملیح آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسان خدا کے قدرت کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ وہ موسموں کے تیور سمجھتا ہے، یعنی ہواؤں کا مزاج سمجھتا ہے۔ وہ امید اور ڈر پر فتح پانے والا ہوتا ہے۔ وہ بارش کے ہونے نہ ہونے سے واقف ہے اور صبح کی ہوا کے انداز سے آگاہ ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کسان موسموں کی تبدیلی کو سمجھتا ہے کہ کس وقت بارش ہوگی اور کس وقت موسم خشک رہے گا۔ وہ موسموں کے تیور دیکھ کر اپنی فصلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسے فصلوں کی سلامتی کی امید ہوتی ہے اور ناگہانی آفتوں سے بھی ڈرتا ہے۔ اسے ایک طرف فصلوں کے پکنے اور صحیح و سلامتی برقرار رہنے کی امید ہوتی ہے تو دوسری طرف وہ بے وقت بارش، سیلاب، فصلی بیماریوں وغیرہ سے ڈر بھی محسوس کرتا ہے، لیکن امید اور ڈر پر قابو پاتے ہوئے وہ مشقت جاری رکھتا ہے۔ وہ بارشوں کے موسم سے اچھی طرح سے آگاہ ہوتا ہے اور ہواؤں کے مزاج سے واقف ہوتا ہے۔ وہ بارش، آندھی اور ہواؤں کے رخ کو دیکھ کر فصلیں کاشت کرتا ہے اور انہیں کاٹتا ہے۔ غرض وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ حوصلے اور بہادری سے کرتا ہے۔ وہ نا امیدی کو شکست دینے والا انسان ہوتا ہے۔ وہ مسلسل محنت پر یقین رکھتا ہے۔ بقول شاعر: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا۔ دہقاں کسان کو بولتے ہیں، محنت کرنے والے انسان کو۔ دانا تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ شعر نمبر 3 کو توجہ سے سنیے اور اس کی تشریح سنیے تاکہ اس کی تفہیم آپ کو ہو سکے۔ جلوائے قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، مہ کا دل مہر عالم، تاب کا نور نگاہ۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم جس طرف بھی نگاہ اٹھائیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے نظر آتے ہیں۔ ان سب مناظر فطرت اور قدرتی نظاروں کا سب سے بڑا گواہ خود کسان ہے، جو صبح کاذب کو صبح صادق میں بدلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ اللہ کے ان شاہکار مناظر کا گواہ بن جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ کسان کھیتوں میں کام بھی کرتا ہے اور ان قدرتی مناظر سے آنکھوں کی پیاس بجھاتے ہوئے اپنے دل کو مسرتوں سے معمور بھی کرتا ہے۔ وہ ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ کر پکار اٹھتا ہے۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ: کھول آنکھ زمین دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔
دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ چاند جو نورانی روشنی کا مرکز ہے وہ رات کے گپ اندھیروں کو اپنی نورانی کرنوں سے منور کرتا ہے. کسان کی آنکھوں میں پائی جانے والی امیدوں کو چمک عطا کرتا ہے. ایسے ہی سورج ہے جو پورے عالم کو اجالا عطا کرتا ہے اور پوری دنیا کو ہر طرح کی روشنی سے بے نیاز کرتا ہے. سورج کے طلوع ہوتے ہی ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے. یہ روشنی کسان کی نگاہ کا نور بن جاتی ہے. وہ قدرتی نظاروں کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ترجمہ: تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. شعر نمبر 4. قلب آہن جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رقیق، شعلہ ہو جونکوں کا ہمدم تیز کرنوں کا رفیق. تشریح: جوش ملیح آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ محنت کرنا کسان کے مزاج میں شامل ہے. وہ ایسا عزم و ہمت والا انسان ہے جس کے قدموں کے نشان سے سخت دل بھی نرم ہو جاتے ہیں. یعنی وہ ہل چلا کر سخت مٹی کو نرم کر دیتا ہے اور وہ بیج بونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کسان آگ اگلتی ہوئی اور سخت چلچلاتی گرمی کو اپنا دوست سمجھ کر کام کرتا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ اس شدید گرمی میں سب اپنے گھروں کمروں میں چھپ جاتے ہیں اور کوئی باہر نظر نہیں آتا، مگر کسان پھر بھی اپنی محنت جاری رکھتا ہے. وہ دھوپ کی سختی کو برداشت کرتا ہوا مسلسل کام کرتا چلا جاتا ہے. وہ بارش میں بھی کھیتوں میں پانی کے لیے راستہ بناتا ہے تاکہ فصلیں ضرورت سے زیادہ پانی کی دستیابی کی وجہ سے خراب نہ ہو جائیں. یعنی وہ تیز ہوا، آندھی اور سخت گرمی میں کھیتوں میں کام کرتا ہے. وہ ہر قسم کے مشکل حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور موسموں کی شدت سے نہیں گھبراتا. شاعر کہتے ہیں کہ سورج کی تیز کرنیں بھی کسان کی ساتھی ہوتی ہیں. وہ تمام دن سورج کی کرنوں اور لو کے تھپڑوں کا سامنا کرتا ہے. اس کی اس محنت سے مٹی کا لوہے جیسا دل نرم پڑ جاتا ہے. یوں زمین کا سینہ چیر کر پودے باہر نکلتے ہیں، کھیتیاں سرسبز ہو جاتی ہیں. بقول شاعر: ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تو لاتم حیض موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. شعر نمبر 5. شعر کی تفہیم کے لیے اس کی تشریح لازمی سنیے. لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگبو. تشریح: جوش ملیح آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسان دن رات خوب محنت کرتا ہے. کھیت میں اگنے والے گھاس پھوس اور تنکے بھی کسان کے خون جگر سے چمک پاتے ہیں. ان کے چہروں پر سبز چمک نظر آتی ہے. وہ کھیت میں کام کرتا ہے، بدن پسینے میں شرابور ہوتا ہے. جگر کا لہو پیشانی پر پسینے کے موتی بن کر چمکتا ہے، کھیتوں میں گرتا ہے، تنکوں میں جان پڑتی ہے. گویا کھیتوں کے چمک دمک میں کسان کا لہو شامل حال ہوتا ہے. بقول شاعر: ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ کسان کے دل کی حرارت اور تپش اس دنیا کو خوبصورتی عطا کرتی ہے. جس طرف نگاہ اٹھاؤ سبزہ لہلہاتا نظر آتا ہے. چنانچہ کسان اپنی ذات سے ایک عہد کرتا ہے کہ محنت کرنی ہے، بنجر زمین کو گلزار بنانا ہے، یعنی باغ بنانا ہے. اس عہد کی تکمیل کے لیے وہ اپنے خون دل سے روح برگے گلاب کو نکھارنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کھیتوں کو اپنے خون پسینے سے سینچتا ہے، یعنی سیراب کرتا ہے، یعنی پانی دیتا ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دے جاتا ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. شعر نمبر 6 کی تفہیم کے لیے تشریح کو غور سے سنیے. دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر. جوش ملیح آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ کسان کی فطرت میں محنت کرنا شامل ہونا فطری امر ہے، کیونکہ اسے اس راز کا علم ہے کہ جو دنیا میں محنت کرے گا بشر، جو دنیا میں محنت کرے گا بشر، ملے گا اسے دہر میں سیم و زر.
وہ ہر روز خوب محنت کرتا ہے، کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، زمین میں گوڑی کرتا اور رات کو امید بری نظروں سے آسمان کو تکتا ہے۔ رات کے اندھیروں میں خدا سے روشنیوں کا طلبگار ہوتا ہے، پھر میٹھی نیند سو جاتا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے جاتا ہے کہ وہ دیکھو سورج نکل رہا ہے، ہر ایک منظر بدل رہا ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ دن کے اوقات میں کسان اپنے کھیت میں پل بھر کے لیے باہر نہیں جاتا، اس مٹی کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، آب یاری کرتا ہے، وہ کھیت کی مٹی میں انگلیوں کا ہنر آزماتا ہے، پھر جب اس کی محنت رنگ لاتی ہے تو فصل لہلہاتی ہے، تب اس کی امیدیں بھر آتی ہیں، وہ خدا کے حضور پسینے سے شرابور اپنی پیشانی کو سجدے کی صورت میں زمین پر بچھا دیتا ہے اور خدا کا شکر بجا لاتا ہے۔ بقول حفیظ جالندھری، ہوئی ہل چلاتے ہوئے دوپہر، ہوئی ہل چلاتے ہوئے دوپہر، چھپے سائے میں جا کے سب جانور، ہوا اس کا پنڈا پسینے سے تر، ہوا اس کا پنڈا پسینے سے تر، نہیں ہے مگر اس کے دل پر اثر، نہ چہرے پہ یا سماندگی کے نشاں، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ شعر نمبر 7۔ سر نگوں رہتی ہے جس سے قوت تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ تشریح: جوش ملیح آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کسان کی محنت کا فیض کائنات کے پہلے دن سے جاری ہے، کیونکہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کے پیشے کو اپنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسان نے ہمیشہ اپنے عزم سے تمام بری قوتوں کو شکست دی، تمام تخریبی قوتیں کسان کی بے مثال محنت کے سامنے شرمندہ رہیں۔ سب دشمنان امن میری نیند لے گئے، سب دشمنان امن میری نیند لے گئے، میں جاگتا ہوں شہر کے آرام کے لیے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ کسان ہی کی ذات ہے جس کے بل بوتے پر ہمیشہ انسانی تہذیب نے ترقی کی۔ کسان کی محنت کا ہی ثمر ہے کہ آج دنیا میں امن قائم ہے۔ شیطانی قوتیں سرنگوں ہیں، کسان کی بدولت دنیا میں تہذیب کو خوبصورتی اور رنگا رنگی نصیب ہوئی۔ انسان کو خوراک مہیا کرنے والی ذات کسان ہی ہے۔ انسانی تہذیب میں آنے والی تبدیلیاں کسان کی محنت کی مرہون منت ہیں۔ بقول شاعر، میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہے، میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہے، میری مٹی کو سونا بناتے رہے۔ دہقاں کا مطلب کسان ہے۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسان کا مثبت کردار معاشرتی تہذیب کی ترقی کے لیے ہمیشہ سے ناگزیر رہا ہے۔ کسان کی بے آرامی دنیا کے آرام کا سبب بنتی ہے۔ شعر نمبر 8۔ جس کی محنت سے پھپکتا ہے تن آسانی کا باغ، جس کی محنت سے پھپکتا ہے تن آسانی کا باغ، جس کی ظلمت کی ہتھیلی پر تمدن کا چراغ۔ تشریح: جوش ملیح آبادی نے کسانوں اور مزدوروں کے حق میں بہت سی نظمیں لکھی، جس وجہ سے انہیں شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر محنت کش کسان اور مزدوروں کی عظمت کو واضح کرتے ہیں کہ کسان وہ ہستی ہے جو کھیتوں پر صبح سے شام تک سخت محنت کرتا ہے۔ کسان کی محنت سے ہی فصلیں تیار ہوتی ہیں، اس کی محنت کی وجہ سے سب لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ گویا کہ آرام طلبی کا باغ اس کی وجہ سے ہرا بھرا ہوتا ہے۔ لوگوں کو کسان کی اچھی فصلوں کی وجہ سے اناج سستے داموں مل جاتا ہے۔ کسان کے ہاتھ سخت محنت سے جلس کر سیاہ پڑ جاتے ہیں، یعنی اس کے ہاتھوں کی سیاہی سے تہذیب و تمدن کے چراغ جلتے ہیں۔ یہ سیاہی اتنی قیمتی ہے کہ اس کی برکت سے ہی دنیا میں تہذیب و تمدن ترقی کرتا ہے۔ بقول شاعر احسان دانش، ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، یہ محنت سے کرتا ہے سب کام راس، یہ ترکاریاں، یہ اناج اور کپاس، پھلوں کا مزہ اور پھولوں کی بھاس، اسی سے تو لیتا ہے سارا جہان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ شعر نمبر 9۔ دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ تشریح:
جوش ملیح آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ شام کے وقت سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، جبکہ پورا دن سورج کی گرم ترین شعاؤں کا مقابلہ کرتے کرتے کسان کا چہرہ جھلس جاتا ہے، اس کی جلد سیاہ پڑ جاتی ہے، اس کا چہرہ محنت اور مشقت کی علامت بن جاتا ہے۔ حفیظ جالندھری فرماتے ہیں کہ کڑی دھوپ چاروں طرف چھا گئی، کڑی دھوپ چاروں طرف چھا گئی، ہوا جس کی گرمی سے تھرا گئی، یہ بیلوں کی جوڑی جو گھبرا گئی تو اس کی جگہ دوسری آ گئی، اکیلا کھڑا ہے مگر سخت جان، اکیلا کھڑا ہے مگر سخت جان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ دن بھر کھیتوں میں مشقت کرنے کے بعد کسان منہ پھیرے واپس گھر کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے جی جان سے محنت کی ہے، اللہ اس کی محنت کو ضرور رنگ دے گا، اس کے خواب ضرور بھر آئیں گے، ایک دن اس کا خون پسینہ سونا بن کر ضرور چمکے گا، پوری دنیا کو ضرور رزق ملے گا۔ اس کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے۔ بقول احمد ندیم قاسمی، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اصل میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ کسان کھیت میں کام کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر واپس پلٹتا ہے، اسے اس بات پر کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ سر پر بغل میں پھاوڑا تیوری پہ ول، سامنے بیلوں کی جوڑی دوش پر مضبوط حل۔ تشریح جوش ملیح آبادی تشریح طلب شعر میں شام کے وقت کسان کے گھر واپسی کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سارا دن محنت مشقت کرنے کے بعد شام کو کسان گھر جاتے ہوئے اپنی تمام چیزیں سمیٹ لیتا ہے، وہ اپنا ٹوکرا سر پر رکھتا ہے اور اپنی بغل میں پھاوڑا یعنی بیلچا دبا کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ کھیتوں میں کام کرنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ جاتی ہیں جو دن بھر کی محنت اور مشقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بقول شاعر احسان دانش، ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، یہ محنت سے کرتا ہے سب کام راز۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ گھر واپسی کے سفر میں اس کے 2 بیل بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جو تمام دن ہل چلانے میں اس کے مددگار ثابت ہوتے ہیں، جن کے کندھے پر مضبوط ہل جڑا ہوتا ہے۔ شاعر شام کا منظر بیان کر رہا ہے جب کسان کاشتکاری کے آلات اور بیلوں کی جوڑی کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے چہرے اور ماتھے پر دن بھر کی مشقت کے آثار نظر آتے ہیں۔ بقول شاعر، میرے ہاتھوں کی لکیروں کے اضافے ہیں گواہ، میرے ہاتھوں کی لکیروں کے اضافے ہیں گواہ، میں نے قسمت کی طرح خود کو سنوارا ہے بہت۔ شعر نمبر 11۔ ڈوبتا ہے خاک میں جو روح دوڑاتا ہوا، ڈوبتا ہے خاک میں جو روح دوڑاتا ہوا، مزمحل ذروں کی موسیقی کو چونکاتا ہوا۔ تشریح سنیے۔ جوش ملیح آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کسان مٹی میں اپنے آپ کو جذب کر کے کام کرتا ہے، وہ ہل چلا کر بے جان مٹی میں جان ڈالتا ہے، خاک کے ذروں میں نئی روح پھونکتا ہے، سخت اور بنجر زمین نرم ہو کر بیج بونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کسان زمین کے بے جان ذرات کو اپنی محنت اور خون پسینے سے جان ڈال دیتا ہے، کمزور مٹی کے ذروں میں موسیقی کے نغمے بکھیرتا ہے، یعنی کسان ہل چلا کر کھیتوں سے سونا اگلنے والی فصلیں پیدا کرتا ہے، وہ بے جان مٹی سے خزانے نکالتا ہے، اس کی محنت سے بے جان مٹی کے ذروں میں ایسی روح پیدا ہوتی ہے جیسے موسیقی رباب کے تاروں سے پھوٹتی ہے، یعنی ان ذروں میں ایسی حیثیت پیدا ہوتی ہے کہ ان سے نغمے پھوٹ پڑتے ہیں اور ایسی فصلیں نمودار ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ بقول شاعر احسان دانش، یہ ترکاریاں یہ اناج اور کپاس، یہ ترکاریاں یہ اناج اور کپاس، پھلوں کا مزہ اور پھولوں کی باس، اسی سے تو لیتا ہے سارا جہان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ شعر نمبر 12۔ جس کے چھو جاتے ہی مسئلے ناز نین ماں جبی،
جس کے چھو جاتے ہی مسئلے ناز نین ماہ جبی، کروٹوں پہ کروٹیں لیتی ہے لیلائے زمیں۔ تشریح سنیے۔ جوش ملیح آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کے ہاتھوں کی تاثیر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ کسان کی انگلیوں کا کمال ہے کہ جن کے لمس سے ناز نخرے کرنے والی حسینہ زمین کروٹیں بدلنے لگتی ہے، اس کے مزاج کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے۔ مراد یہ کہ کسان اپنی محنت سے زمین میں پھول اگاتا ہے، زمین اس کے لیے ایک خوبصورت محبوبہ کا درجہ رکھتی ہے، وہ اس کے ناز اٹھاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کے لیے زمین چاند جیسے چہرے والی محبوبہ ہے جو ناز و انداز سے اپنی کروٹیں بدل لیتی ہے۔ جس طرح سنگ دل محبوب آہستہ آہستہ پیار کی حرارت سے موم ہو جاتا ہے، اسی طرح زمین کی سختی اس پر پیار سے انگلیاں پھیرنے سے نرم ہو جاتی ہے۔ اس میں اتنی زرخیزی آ جاتی ہے کہ بیجوں سے پودے پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی کسان کے ہل چلانے اور محنت مشقت کرنے سے زمین میں بہت خوبصورت اور قیمتی فصلیں اگتی ہیں۔ کسان کی محنت زمین کو گل و گلزار بنا دیتی ہے۔ بقول احسان دانش، اکیلا کھڑا ہے مگر سخت جان، اکیلا کھڑا ہے مگر سخت جان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ شعر نمبر 13۔ نظم کسان کا یہ آخری شعر ہے، بہت توجہ طلب ہے۔ پردہ ہائے ہاب ہو جاتے ہیں جس سے چاک چاک، پردہ ہائے ہاب ہو جاتے ہیں جس سے چاک چاک، مسکرا کر اپنی چادر کو ہٹا دیتی ہے خاک۔ جوش ملیح آبادی نے تشریح طلب شعر میں کسان کی محنت و مشقت کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسان کا زمین پر توجہ دینا، اس پر محنت مشقت کرنا، اسے نرم کرنا، فصل بونا، ہل چلانا، پانی دینا وغیرہ ایسے کام ہیں جو اس کے ہابوں کو تعبیر کی صورت دیتے ہیں۔ ان تمام کاموں میں زمین بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے اندر کے خزانے اگل دیتی ہے۔ مٹی جتنی زرخیز اور نرم ہوتی ہے، فصل بھی اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہ سب کسان کے خون پسینے کا کمال ہوتا ہے جو گرمیوں میں مٹی میں جذب ہو جاتا ہے۔ مٹی کسی محبوب کی طرح اسے سمیٹ لیتی ہے اور اپنا سینہ چاک کر کے یعنی چیر کر یا ٹکڑے کر کر کے نہایت خوبصورت فصل دیتی ہے، جس سے غریب کسان بھی خوشحال ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، چاند میری زمیں پھول میرا وطن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن، میری کھیتوں کی مٹی میں لال یمن، اکیلا کھڑا ہے مگر سخت جان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔